بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر:
من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم سبوں کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا، اور ہمیں یوں ہی بیکار نہ چھوڑ دیا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے پے در پہ نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً بالخصوصیات ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، جو دنیائے انسانیت کے لیے رحمت بن کر کے تشریف لائے، جو تڑپتی اور سسکتی ہوئی انسانیت کے درد کا درما بن کر کے تشریف لائے، اور جس نبی نے اسلام کی آواز کو ہم تک پہنچایا، اللہ رب العالمین کی آواز کو عام کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، ہم جہاں زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، ہم اسے سماج، سوسائٹی یا معاشرہ کہتے ہیں، اور جس معاشرے میں اور جس ماحول میں اور جس سوسائٹی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم وہاں نیک لوگوں سے زیادہ برائی کرنے والے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اور معاشرہ آہستہ آہستہ پھر ایسے لوگوں سے بگڑ جاتا ہے۔ لیکن جب معاشرہ بگڑ رہا ہو تو پھر اس معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ معاشرے کی بگاڑ کی وجہ کیا ہے؟ اگر معاشرہ بگڑ رہا ہے، معاشرے کے اندر بگاڑ ہے، اگر معاشرے کے اندر ہمیں خرابیاں نظر آتی ہے، یا پھر معاشرے کے اندر خرابی ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہم اور آپ خود ہیں۔ ہماری وجہ سے معاشرہ بگڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی کے اندر، تری کے اندر جو بگاڑ ہے، جو فساد ہے، تمہیں جو خرابیاں نظر آ رہی ہے، جو بگاڑ نظر آ رہی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ یہ بگاڑ انسان کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور انسان پر جو مصیبتیں آتی ہے، یہ انسان کے ہاتھوں کا نتیجہ ہے، انسان کے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ وہ اللہ رب العالمین تو انسان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ واضح کر دیا کہ روئے زمین کے اندر انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے، یا پھر اگر وہ مصیبت میں مبتلا ہے، تو انسان اس مصیبت کو خود کماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ رب العالمین نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ اگر مرد یا عورت ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کو انجام دے، اعمال صالحہ کو انجام دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دے گا۔ اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو بھی سنوار دے گا اور اخروی زندگی کو بھی سنوار دے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کو انجام دو گے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کو انجام دو گے،
تو اللہ رب العالمین انسانوں سے یہ وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا کی زندگی کو بھی سنوار دے گا اور اخروی زندگی کو بھی سنوار دے گا۔ اللہ رب العالمین تمہیں اس دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گا اور مرنے کے بعد بھی اخروی زندگی میں تمہیں کامیابی دے گا۔ حاضرین گرامی، یہ پہلی چیز ہے۔ اب رہا سوال کہ معاشرہ بگڑا کیوں ہے؟ بگڑنے کی جو وجوہات ہے، معاشرے کے جو بگڑنے کے جو وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ معاشرے کی بگاڑ کی سب سے پہلی اور بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ کہ آج انسان یہ بھول چکا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو کس وجہ سے پیدا کیا ہے۔ معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، جو خرابیاں ہمیں نظر آتی ہے، اس کی سب سے پہلی اور جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ کہ آج انسان یہ بھول چکا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو کیوں پیدا کیا، انسان اس دنیا میں کیوں آیا ہے۔ ایک انسان اور ایک جانور میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ ایک جانور جو کھاتا ہے، پیتا ہے، آرام کرتا پھر مر جاتا ہے، کیا انسان کا بھی یہی مقصد ہے؟ انسان کو اللہ رب العالمین نے جانور کے مقابل میں اللہ رب العالمین نے انسان کو عقل دیا ہے، سمجھ دیا ہے، اور اپنے تمام مخلوق میں انسان کو ٹاپ پہ رکھا ہے، اعلیٰ ترین مخلوق قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والتین والزیتون وطور سینین۔ اللہ رب العالمین انجیر کی قسم کھا رہا ہے، اللہ رب العالمین زیتون کی قسم کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ طور سینا کی قسم کھا رہا ہے، وہذا البلد الامین، اللہ رب العالمین امن والے شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ چار چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین چار چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ لیکن اگر اے انسان تم نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا، ہم نے تمہیں یہ زندگی کیوں دی ہے، اگر تم نے اپنے مقصد کو نہیں سمجھا اور اپنے مقصد کو اگر تم بھول گئے تو پھر اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا ثم رددناه اسفل سافلین، کہ پھر انسان گھٹیا ہو جاتا ہے، انسان سب سے گھٹیا بن جاتا ہے، انسان لو لیول میں چلا جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مقصد کو واضح کر دیا، پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر انسان اپنی زندگی کے مقصد کو نہ سمجھے تو پھر انسان سب سے گھٹیا ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر یہ سوچ ہونی چاہیے کہ جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں ہے، یہ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے، ہم یہاں جو کریں گے کل قیامت کے روز وہی پائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شخص روئے زمین کے اندر یہ سوچ کر اعمال صالحہ کو انجام دیتا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز اس کا اجر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور جو شخص دنیا کمانے کے لیے اعمال صالحہ کو انجام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا دیتا مگر اتنا نہیں کہ جتنا وہ چاہے، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ رہ جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ ہم اپنے نبی کی زندگی کو یاد کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی دنیا میں زندگی گزارتے تھے، اسی دنیا میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہتے تھے۔ ہم اپنے نبی کی زندگی کو ذرا یاد کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی طرح طرح کے فتنے آئے، آپ کے سامنے مال و دولت آئی، لیکن آپ نے کبھی بھی دنیا کو اپنے قریب آنے نہیں دیا۔ ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس چٹائی پر سوتے تھے، اس چٹائی میں سونے کی وجہ سے آپ کے پیٹھ پہ چٹائی کے نشان پڑ جاتے تھے۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ آپ جس چٹائی میں سو رہے ہیں اس کے نشان آپ کے پیٹھ پر پڑے ہوئے ہیں، تو صحابہ کرام نے کہا لو اتخذنا لك وطاء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول،
اے اللہ کے رسول، آپ کے لیے ہم نرم گرم بستر کا انتظام کر دیں۔ آپ جس چٹائی پر سوتے ہیں، سونے کی وجہ سے آپ کے پیٹھ پہ داغ پڑ جاتی ہے، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں حکم دیں، ہم آپ کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام کریں، ہم آپ کے لیے گدے کا انتظام کریں۔ لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ مالی وللدنیا، اے میرے صحابہ کرام، اس دنیا سے میرا کیا لینا دینا ہے؟ مالی وللدنیا، اس دنیا سے میرا کیا لینا دینا ہے؟ ارے میں تو اس دنیا کے اندر اس مسافر کی طرح ہوں، وہ مسافر جو راستے میں چلتا ہے اور تھک جانے کی وجہ سے کسی درخت کے نیچے وقتی طور پہ آرام کرتا ہے۔ یہ دنیا تو میرے لیے وقتی طور پہ آرام کی جگہ ہے، ہمیشہ ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ دنیا تو میرے لیے وقتی آرام کی جگہ ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، تم پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، اور قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب دشمنان اسلام تم پر ٹوٹ پڑیں گے، ایسے ٹوٹ پڑیں گے کہ جیسے دسترخوان پہ بھوکا انسان ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت تعداد میں ہم کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تعداد کم نہیں ہوگی، لیکن دشمنوں کے دلوں سے تمہارے لیے ڈر ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اور اللہ رب العالمین تمہارے دلوں میں ایک بیماری ڈال دے گا جس کا نام وہن ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ وہن نام کی بیماری کیا ہے؟ یہ وہن نام کی بیماری کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یعنی اللہ رب العالمین تمہارے اندر وہن نام کی ایک بیماری ڈال دے گا، اور بیماری یہ کہ دنیا کی محبت اور موت سے تم نفرت کرنے لگو گے، تم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے لگو گے اور آخرت کو تم بھول جاؤ گے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، جب انسان دنیا پرست ہو جاتا ہے، جب انسان دنیا کی محبت میں اس قدر ڈوب جائے کہ وہ آخرت کو بھول جاتا ہے اور دنیا کی زندگی کو وہ سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، تو پھر انسان روئے زمین کے اندر انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور معاشرہ پھر وہاں سے بگڑنا پھر وہاں سے معاشرہ تباہی کے دہانے پہ چلا جاتا ہے۔ تو معاشرے میں جو بگاڑ ہے، جو خرابیاں ہیں، اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ دنیا پرست ہو چکے ہیں، آج ہم نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ معاشرے میں جو بگاڑ ہے، جو خرابی ہے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان دین سے دور ہے، آج مسلمان دین سے دور ہے، آج مسلمان اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں، آج مسلمان مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میرے جانے کے بعد دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، میرے جانے کے بعد تم دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ نے فرمایا ایک اللہ رب العالمین کی کتاب، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میری سنت۔ جب ان دو چیزوں کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو پھر تم کبھی روئے زمین کے اندر گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن افسوس، آج ہم نے ان دو چیزوں کو ہم نے آج ٹھکرا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ روئے زمین کے اندر ہم گمراہ بھی ہیں، ذلیل بھی ہیں، اور آج ہم آہستہ آہستہ دین سے دور ہٹتے جا رہے ہیں۔ انسان جب قرآن و حدیث سے دور ہو جاتا ہے، انسان جب دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، پھر انسان جس معاشرے میں رہتا ہے وہ معاشرہ تباہی کے دہانے پہ چلا جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، آج روئے زمین کے اندر آج ہم اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں، آج قرآن کا کوئی تلاوت کرنے والا موجود نہیں۔ آج ہر گھر میں میرے خیال سے کوئی اس طرح کا کوئی نوجوان نہیں کہ جو اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہو۔ آج ہمیں ایسی آنکھیں نظر نہیں آتی کہ جس آنکھ سے اللہ رب العالمین کے ڈر سے ایک قطرہ آنسو بھی نکلتا ہو۔ حاضرین گرامی، ہم جس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں،
ہم جس ماحول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، آج ہم دنیا پرست ہو چکے ہیں، ہم آخرت کو بھول چکے ہیں اور آخرت کی فکر ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم ذرا یاد کریں سلیمان تیمی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ حافظ ابن عبد البر اپنے کتاب استیعاب کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، سلیمان تیمی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو وہ رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ عجیب معاملہ ہے، ہر کسی کو اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے، ہر کسی کو موت آنا ہے، تم آخر رو کیوں رہے ہو؟ جب لوگوں نے پوچھا سلیمان تیمی سے کہ آخر تم رو کیوں رہے ہو، سلیمان تیمی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ اے میرے قوم کے لوگوں، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ میں مر کر اللہ رب العالمین کے در میں جا رہا ہوں، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، بلکہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ آج سے 24 سال پہلے میں نے ایک بدعتی کو سلام کر لیا تھا اور میرے نبی نے بدعتی کو سلام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ 24 سال پہلے اگر تم نے اس کام کو انجام دیا، ایک بدعتی کو سلام کیا، آخر تم نے توبہ بھی تو کیا ہوگا، اللہ رب العالمین سے معافی بھی تو طلب کیے ہوں گے۔ سلیمان تیمی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ 24 سال سے میں توبہ کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین سے معافی طلب کر رہا ہوں، پھر بھی مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین اس برائی کی وجہ سے مجھے اپنے گرفت میں نہ لے لے۔ حاضرین گرامی، محض ایک بدعتی کو سلام کرنے کی جرم میں 24 سال تک اللہ رب العالمین کے سامنے معافی طلب کرتے رہے اور مرتے وقت زار و قطار رو رہے ہیں۔ کس قدر وہ آخرت کی فکر کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے لیے ان کے دلوں میں کس طرح سے ڈر ہوا کرتا تھا۔ حاضرین گرامی، یہی ڈر اور یہی آخرت کی فکر ہمارے اندر ہو تو پھر معاشرہ صالح بن جائے گا اور معاشرہ کبھی بھی تباہی کے دہانے پر نہ جائے گا۔ حاضرین گرامی، اگر آج معاشرہ تباہی کے دہانے پر ہے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ، وہ جماعت جن سے معاشرے کو یہ امید ہو کہ معاشرے کے اندر اصلاح ہوگی تو اسی جماعت سے، اور وہ جماعت نوجوانوں کی جماعت ہے۔ یہ نوجوان قوم کا ایک قیمتی سرمایہ ہے، یہ نوجوان معاشرے کا ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ جس معاشرے کے اندر نوجوان بگڑ جائے، جس معاشرے کے اندر نوجوانوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے، پھر وہ معاشرہ تباہی کے دہانے پہ چلا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر کسی علاقے کو برباد کرنا ہو، کسی معاشرے کو ہلاک و برباد کرنا ہو تو اس معاشرے کے اندر تمہیں ایٹم بم برسانے کی ضرورت نہیں ہے، اس معاشرے میں آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس معاشرے میں رہنے والے نوجوان کو، اس معاشرے میں زندگی گزر بسر کرنے والے نوجوان کو برائیوں میں مبتلا کر دو، بے حیائی میں مبتلا کر دو، وہ معاشرہ خود بخود برباد ہو جائے گا۔ حاضرین گرامی، اگر نوجوان اپنی اصلاح کر لے تو معاشرہ خود بخود اصلاح ہو جائے گا، معاشرے میں خود بخود اصلاح پیدا ہوں گے۔ اسلام کے پودے کو جن صحابہ کرام نے پانی دیا وہ سارے کے سارے صحابہ نوجوان تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر 14 سال، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کے عالم میں اسلام لائے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر 37 سال ہے، حضرت زید عمر 24 سال ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال کی عمر کے ہیں۔ یہ وہ صحابہ کرام ہے، یہ وہ نوجوان صحابہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے اپنے نبی پر ایمان لایا۔ حاضرین گرامی، معاشرے کے اندر اگر نوجوان بگڑ جائے تو پھر آہستہ آہستہ وہ معاشرہ تباہی کے دہانے پہ چلا جاتا ہے۔ لیکن افسوس، آج نوجوان فیشن کی اتباع کرنے لگا ہے، دنیا کے اندر دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر فیشن کی اتباع کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر نوجوانوں کے بال کٹانے کا انداز بھی الگ ہے، آج نوجوان کان میں بالی بھی پہن لیتے ہیں، آج نوجوان ہاتھ میں کڑا بھی پہن کر گھومتا ہے اور دنیا سنوارنے میں تلے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرو، وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام لانے سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سرزمین میں جب گھر سے باہر نکلتے تھے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر دنیا کو سنوارنے والے تھے اسلام لانے سے پہلے کہ جس لباس کو ایک بار پہن لیتے تھے پھر اس لباس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوشبو کے لوگ دیوانے ہو چکے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو ماں یہ کہا کرتی تھی کہ یہ دیکھو مصعب بن عمیر ہے،
یہ دیکھو مصعب بن عمیر ہے کہ کس قدر خوبصورت ہے، کس قدر خوبصورت لباس پہن کر گھروں سے باہر نکلتے ہیں، کس قدر خوشبو لگاتے ہیں، لوگ ان کے لباس کے دیوانے تھے، خوشبو کے دیوانے تھے۔ لیکن وہی مصعب بن عمیر جب اسلام لائے تو اسلام لانے کے بعد مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ پھٹے پرانے لباس کو پہن کر گھر سے باہر نکلتے تھے۔ صحابہ کرام کو دیکھ کر تعجب ہوتا تھا کہ کیا یہی وہ مصعب بن عمیر ہے جو کل تک ایک لباس کو دوبارہ نہیں پہنتے تھے؟ آج وہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ پھٹے پرانے لباس کو پہن کر گھر سے باہر نکل رہے ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے کس قدر زندگی گزارتے تھے، لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا تو سارے لباسوں کو پھینک دیا اور دنیا کی محبت کو اپنے پیروں تلے کچل دیا اور آخرت کی زندگی کو سنوارنے میں لگ گئے۔ حاضرین گرامی، اگر نوجوان کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو جوانی کس وجہ سے دی ہے، اگر وہ اپنی جوانی کا جائزہ لینے لگے، وہ اپنی جوانی کے متعلق اگر نوجوان سوچنے لگے کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے یہاں جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، ساری دنیا کے لوگ جب وہاں پریشان ہوں گے، گرمی سے بحال ہوگا کل قیامت کے روز، اس وقت اللہ رب العالمین ان نوجوانوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جو نوجوان اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وشاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگاتا ہو، وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارتا ہو۔ آپ نے فرمایا وشاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی جوانی کو لگاتا ہو، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں ان کو جگہ دے گا۔ حاضرین گرامی، اگر نوجوانوں کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے، نوجوان کو اگر یہ سوچ اپنے اندر، اگر نوجوان خود کو یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین ہمیں اپنی جوانی کے متعلق سوال کرے گا، پھر نوجوان اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرنے لگیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین روئے زمین کے ہر ایک انسان سے یہ سوال کرے گا۔ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین ہر بندے سے 5 سوال کریں گے۔ جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے، ان کے قدم ٹس سے مس نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان سے سب سے پہلا سوال ہوگا وعن عمرہ فیما افنا، اے روئے زمین کے اندر زندگی گزارنے والے انسانوں، بتلاؤ تم نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ ہم نے تمہیں جو 60 سے 70 سال کی زندگی دی، ذرا بتائیے اس زندگی کو تم نے کس کام میں لگایا؟ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر انسان سے یہ سوال کیا جائے گا وعن شبابہ فیما ابلا، اے نوجوانوں بتلاؤ تم نے اپنی جوانی کو کس کام میں لگایا، اپنی جوانی کو تم نے کہاں لگایا؟ میرے عزیز ساتھیوں، یہاں ذرا غور کریں کہ اللہ رب العالمین عمر کے متعلق سوال کیا، عمر میں بچپن بھی آ گیا، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین جوانی کو خاص کر کے سوال کر رہا ہے کہ وعن شبابہ فیما ابلا، کہ جوانی کو تم نے کس کام میں لگایا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جوانی کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ جوانی اللہ رب العالمین کی کس قدر عظیم نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین عمر کے متعلق سوال کرنے کے بعد پھر جوانی کو خاص کر کے سوال کر رہا ہے کہ جوانی کو تم نے کس کام میں لگایا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جوانی میں جو نیک اعمال کی جاتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین جوانی کو خاص کر کے پوچھ رہا ہے۔ لیکن افسوس، آج ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان اس قدر جذباتی ہوتے چلے جا رہے ہیں، نوجوان کے ماں باپ بھی اس قدر جذباتی ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ آج ہر گھر میں تقریباً ہر نوجوان کے اندر یہ خواہش ہے کہ وہ شادی کے وقت جہیز کا ڈیمانڈ کرتا ہے۔ ہر گھر میں گویا کہ یہ چیز موجود ہے، اور معاشرے کی جو بگاڑ اور خرابی ہے اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جہیز جیسا بدترین عمل ہمارے اندر موجود ہے۔ حاضرین گرامی، برائی کو جب تک برائی سمجھا جائے تو پھر اس سے بچنا ممکن ہے، لیکن برائی اگر رواج بن جائے تو پھر اس سے بچنا مشکل ہوا کرتا ہے۔ ہم جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم جس علاقے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں تقریباً ہر گھر میں ہر کسی کے والدین کے اندر یہ سوچ اور یہ ذوق و شوق پیدا ہے کہ ہم اپنے بچے کی شادی میں جہیز لیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ جہیز اس قدر بری خصلت ہے، یہ جہیز اس قدر نقصان دہ ہے غریبوں کے لیے کہ اس جہیز کی وجہ سے آج غریب گھرانے میں کتنے ہی جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہے۔
اس بدترین جہیز کی وجہ سے کتنی عورتوں نے خودکشی کر لی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک واقعہ میں آپ کو بتلاؤں کہ سرزمین پٹنہ کے اندر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک گھر میں جہاں ایک صاحب کے 12 اولاد تھے اور وہ لوگ اس گھر میں رہتے تھے، لیکن اس گھر میں ایک جوان لڑکی تھی اور وہ باپ اپنی جوان بیٹی کو شادی کرنے کے لیے ہر بار رشتہ لے کر آیا کرتا تھا۔ لڑکے والے بھی تیار ہوتے تھے کہ ہم اس لڑکی سے شادی کریں گے، لیکن 1 مہینہ جب شادی رہ جاتا تو ادھر سے جہیز کی ڈیمانڈ چلا آتا۔ وہ لوگ جہیز مانگنے لگتے تھے، باپ بیچارہ غریب تھا، پیسہ دینے سے انکار کرتے، رشتہ ٹوٹ جایا کرتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ایسے ہی رشتہ ٹوٹتا گیا اور وہ لڑکی اپنی جوانی کو کنٹرول میں نہ رکھ سکی اور اپنے علاقے کے کسی ہندو لڑکے سے اپنا تعلق قائم کر لیا، ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ پھر قدرت کی مار ایسی پڑی کہ وہ عورت حاملہ ہو گئی۔ جب اسے اسپتال لے کر گیا تو معلوم ہوا کہ یہ عورت ماں بننے والی ہے۔ جب اس کی ماں نے یہ سنا کہ ابھی میری بچی کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، میری لڑکی ماں بننے والی ہے، پھر اس کی ماں وہیں بے ہوش ہو جاتی ہے گر کر۔ پھر آہستہ آہستہ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے معاشرے میں پھیل جاتا ہے۔ لوگ تانا دینے لگتے ہیں اس باپ کو کہ اس کی بیٹی میں کس قدر گرمی تھی کہ ہندو لڑکی سے اپنا تعلق قائم کر لیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، پھر اس کے والد محترم اس تانے سے تنگ آ کر انہوں نے میڈیکل سے ایک زہر کی شیشی خرید کر لایا اور گھر میں کھانا بنا رہے اپنی بیوی کے برتن میں زہر کو ڈال دیا اور سب مل کر جب بیٹھ کر کھانا کھانے لگے، کسی کو معلوم کیا، بچوں کو معلوم کیا، ان کی بیٹیوں کو کیا معلوم کہ اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے۔ جب ان لوگوں نے کھانا کھایا، ایک ساتھ 14 لوگوں کی لاشیں اٹھی تھی۔ یہ 14 لاشیں آپ کو معلوم ہے کس وجہ سے آیا تھا؟ یہ 14 لاشیں محض اس وجہ سے اٹھا تھا کہ اس بدترین جہیز کی وجہ سے ایک ساتھ 14 لاشیں اٹھائی گئی تھی۔ پورا پٹنہ کا سٹی کانپ رہا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ محض جہیز کی وجہ سے یہ چیز انجام میں آیا تھا۔ یہ جہیز اس قدر بری خصلت ہے کہ اس جہیز کی وجہ سے آج لوگ اپنی بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اس جہیز کی وجہ سے آج لوگ اپنی بیٹیوں سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ اور کتنے ایسے گھر ہیں جہاں ساس بہو کو تانا دیتی ہے محض جہیز نہ دینے کی جرم میں۔ اور آپ تو 12 اخباروں میں پڑھتے ہوں گے کہ گیس کی سلنڈر پھٹ جانے سے فلاں کی بہو مر گئی، گھر میں آگ لگنے سے فلاں کی بہو مر گئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم ذرا غور کریں کہ ہر بار بہو کیوں مرتی ہے، کبھی ساس کیوں نہیں مرتی، کبھی سسر کیوں نہیں مرتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ بہو مرتی نہیں ہے بلکہ یہ مارے جاتے ہیں۔ جہیز نہ دینے کی جرم میں ان کو جلا دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اپنے معاشرے سے ہم نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب ہم شادی کریں تو اس جہیز سے اپنے آپ کو ہم دور رکھیں۔ حاضرین گرامی، آج لوگ اپنی بیٹی سے محض اسی وجہ سے نفرت بھی کرتے ہیں، لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ حاضرین گرامی، ایک آخری نقطہ کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جو خرابی ہے، جو بگاڑ ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج معاشرے میں رہنے والے نوجوان اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتے، ماں باپ کے فرمانبردار نہیں ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ ماں باپ، وہ ماں جو بچپن میں آپ کو اپنی انگلیاں پکڑ کر چلنا سکھایا، بچپن میں تیرے غلاظت کو جسمان نے صاف کیا، وہ ماں جنہوں نے اپنی کوکھ سے تجھے جنم دیا، اگر جوانی کے عالم میں پہنچنے کے بعد اس ماں کو اگر نوجوان بچہ ٹھوکر مارتا ہے تو پھر اس ماں کے سینے میں تلوار چلتی ہے، ماں رو پڑتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بیٹا جوان ہونے کے بعد اگر باپ کو ٹھوکر مارتا ہے تو وہ باپ کی یاد کر کے رونے پہ مجبور ہوتا ہے کہ جس بچے کی زندگی کو سنوارنے کے لیے میں زندگی بھر کام کرتا رہا، اس وجہ سے میں زندگی بھر پیسے کماتا رہا تاکہ مستقبل میں میرے بچے کو تکلیف نہ آئے، مستقبل میں میرا بچہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ ماں باپ اس قدر تکلیف کو اٹھا کر بیٹے کو پالتے ہیں، لیکن وہی بچہ جب مستقبل میں آگے چل کر جب ماں باپ کی عزت کو نیلام کر دیتے ہیں، جو اپنی کرتوت سے ماں باپ کے سر کو معاشرے کے اندر نیچا کر دیتا ہے، پھر وہ ماں باپ خودکشی کرنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، ہم ان چیزوں کو اپنے اندر سنواریں، اور سب سے پہلی چیز ہم اللہ رب العالمین کے لیے دلوں میں ڈر پیدا کریں، اللہ رب العالمین کے لیے دلوں میں خوف پیدا کریں، ہم آخرت کی دن کو یاد کریں، آخرت کی فکر ہمارے اندر ہونی چاہیے۔
آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق دے، الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان کہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت